بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام طلبہ و طالبات خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے 12ویں جماعت کی اردو کی جو نئی کتاب ہے اس کا ایک سبق لے کر آئے ہیں، جس کا نام ہے ادب آموزوں کے نام، اور اس کے مصنف ہیں چراغ حسن حسرت، اور یہ ماخوذ ہے ان کی ایک کتاب ہے حرف و حکایت سے۔ سب سے پہلے تعارف مصنف ہے۔ چراغ حسن حسرت اردو کے ممتاز مطالبات نگار، شاعر، ادیب اور صحافی تھے۔ 26 جون 1904 کو بمیار، ضلع پونچھ، کشمیر میں پیدا ہوئے۔ حصول تعلیم کے بعد انہوں نے کولکتہ میں اخبار نویسی کا کام شروع کیا اور اخبار نئی دنیا کے ذریعے ایک مزاح نگار کی حیثیت سے مشہور ہوئے۔ مولانا چراغ حسن حسرت کا شمار اردو کے صف اول کے طنز نگاروں میں ہوتا ہے۔ وہ سندھ باد جہازی کے نام سے فقاہی کالم لکھتے تھے۔ قیام پاکستان کے بعد امروز کی ادارت سنبھالی، لیکن بہت جلد یہ ملازمت ترک کر کے ریڈیو پاکستان میں قومی پروگرام کے ڈائریکٹر ہو گئے۔ حسرت نے شاعری کی ایک کتاب سمیت کل 16 کتابیں لکھی، جن میں چند اہم کتابیں یہ ہیں: کیلے کا چھلکا، مطالبات، حرف و حکایات، دو ڈاکٹر، مردم دیدہ، خاکے، اقبال نامہ، جدید جغرافی پنجاب، باتیں، حسن یار کی شعری مجموعہ۔ اب آتے ہیں ہم سبق کی طرف۔ سعدی نے گلستان میں لکھا کہ لقمان را پرید ندا ادب از ترک خ آموختی، گفت از بے ادب بے ادباں۔ اس میں شاعر کہتے ہیں کہ لقمان حکیم نے ایک کتاب لکھی، مصنف فرماتے ہیں کہ لقمان حکیم نے ایک کتاب لکھی اور اس میں انہوں نے لکھا کہ ادب جو ہے بے ادبوں سے سیکھا جاتا ہے، یا عقل جو ہے وہ کم عقلوں سے سیکھی جاتی ہے۔ پچھلے دنوں ایک کتاب دیکھنے کا اتفاق ہوا جس کے سر ورق پر ہماری نظر جم کر رہ گئی۔ کتاب کا نام ہے بے وقوفوں سے عقل سیکھو۔ کتاب کے نام سے نظر پھسل کر مصنف کے نام پر پہنچی تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے سوالوں کا جواب مل گیا۔ لقمان نے یہ تو کہہ دیا کہ میں نے ادب بے ادبوں سے سیکھا، لیکن اپنے ادب آموزوں کے نام نہیں بتائے، یعنی جن لوگوں سے اس نے ادب سیکھا تو ان کے نام نہیں بتائے۔ اس کتاب میں یہ خامی نہیں کہ عقل سکھانے والوں کا نام بتا دیا گیا۔ افسوس ہے کہ ہم نے نہ تو یہ کتاب پڑھی، نہ کبھی مصنف سے ملے، اور اس طرح عقل سیکھنے کا ایک اچھا موقع کھو دیا۔ اکبر الہ آبادی کے کلام کی شہرت ہوئی تو ایک مولوی صاحب نے اخبار میں چھپوا دیا کہ میں اکبر کا استاد ہوں اور انہیں اس زمانے سے جانتا ہوں جب وہ اسکول میں پڑھتے تھے۔ لوگوں نے اکبر سے اس سلسلے میں استفسار کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ مدت ہوئی ایک مولوی صاحب مجھے علم سکھاتے تھے اور میں انہیں عقل سکھاتا تھا، نہ مجھے علم آیا نہ انہیں عقل، یعنی ہم دونوں کی کوشش ناکام ہوئی۔ علم اور عقل ایسی چیزیں نہیں جن کا مول تول نہ کیا جا سکے۔ لوگوں نے عقل اور علم دونوں کا وزن بھی معلوم کر لیا، بلکہ علم اور عقل کا تناسب بھی کر دیا، یعنی اس کا حجم بھی بتا دیا۔ مثلا فارسی کی ایک مشہور ضرب المثل ہے، مثال ہے کہ یک من علم را 10 من عقل باید، کہ 1 من اگر آپ کے پاس علم ہے تو اس کے لیے 10 من عقل چاہیے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم اور عقل دونوں ایسی چیزیں ہیں جو منوں کے حساب سے تل کر بکتی ہیں، اور یہ ہم لوگ جو کہتے ہیں کہ عقل بڑی کہ بھینس، تو اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ عقل بھینس سے بڑی ہے۔
عقل کا وزن معلوم ہو گیا، جسامت کی تعیین ہو گئی، تو باقی کیا رہ گیا؟ تعلقات عامہ کا محکمہ نیک نامی کے مول تول میں مصروف ہے۔ اگر اس کے بجائے عقل و علم کی ایک آدھ کھیپ منگوا لی جائے اور 1 من علم اور 10 من عقل کے حساب سے تقسیم کر دی جاتی تو ہماری بہت سی مشکلیں حل ہو جاتی۔ نیک نامی ایک اچھی چیز ہے، لیکن ان دونوں نیک نامی سے زیادہ عقل و علم کی ضرورت ہے۔ یعنی مصنف کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں آج جس چیز کی کمی ہے وہ عقل ہے، کہ لوگوں کے پاس آج عقل نہیں ہے، عہدہ ہے، پیسہ ہے، اختیارات ہیں، لیکن عقل کی کمی ہے، جس کی وجہ سے وہ اس عہدے اختیارات کو لوگوں کے فائدے کے لیے استعمال نہیں کر پا رہے، بس ان سے جس طرح لوگوں کو فائدہ پہنچانا چاہیے تو وہ نہیں کر پا رہے۔ کسی ایک گاؤں سے ایک شخص بستر خریدنے لاہور آیا۔ اتفاق سے دکاندار شاعر تھا اور مولانا سیماب اکبری سے مدتوں اصلاح لیتا رہا، یعنی ان کی شاگردی کرتا رہا۔ اس نے 2 4 بستر بند دکھا کر کہا، چودھری صاحب ملاحظہ فرمائیے، اس بستر بند میں کتنی شعریت ہے؟ چودھری صاحب نے فرمایا، ہمیں شریعت نہیں، مضبوطی چاہیے۔ یعنی وہ اس وقت ان کی زبان تھی جو اس کے مطابق انہوں نے بات کی کہ ہمیں تو شریعت یا شریعت سے کیا، ہمیں تو بستر کی مضبوطی چاہیے۔ تعلقات عامہ کا محکمہ یوں ہی شریعت کے پھیر میں پڑا ہے، حالانکہ شریعت کی ضرورت نہیں، حالانکہ شریعت کی ضرورت ہے نہ نیک نامی کی، بلکہ اسے صرف مضبوطی چاہیے۔ یعنی مصنف بھی یہی بات کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں یہاں پر چیزوں کے صحیح ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں چاہیے کہ لوگ ہمیں چیزیں صحیح کر کے دیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ کوئی کتنا عقل مند ہے یا کوئی کیا کرتا ہے۔ جیسے یہاں پر ان کو بستر کی شریعت سے کوئی یا شعریت سے کوئی مطلب نہیں تھا، کہ ان کو بستر کی مضبوطی چاہیے تھی، تو مصنف بھی اسی بات کا یہاں پر ذکر فرما رہے ہیں کہ ہمیں بھی یہی چیز چاہیے۔ کثیر الانتخابی سوالات ہیں اس کے، کہ درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیے، کہ مولوی صاحب نے اخبار میں چھپوا دیا اشتہار۔ دوسرے، عقل بڑی ہے کہ بھینس۔ مولانا سیماب اکبری تھے شاعر، دکاندار کے بستر بند دکھاتے ہوئے لفظی شعریت استعمال کرنے کی وجہ تھی کہ شاعرانہ انداز میں گفتگو کی عادت۔ ضرب المثل، یک من راہ من علم راہ، 10 من عقل باید کا مطلب ہے کہ علم کے مقابلے میں عقل کا وزن کم ہے۔ تو یہ تھا ایک مکمل سبق جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا، اس کی تشریح سمیت، اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ ضرور اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔